اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبی اعتبار سے آپ کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دنیا سے بے رغبتی عطا کی تھی کہ دنیا میں ہے مگر دنیا میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر دیوان سید فرد بخاری صاحب، ذرا بتلائیے ہمیں اس بارے میں کہ یہ کیا کیفیات ہیں آپ کی؟ جی جنید بھائی، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے اور اس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ صاحب نزہۃ الخواطر جو ہیں وہ آپ کے بارے میں یوں تذکرہ کرتے ہیں کہ الشیخ العالم الکبیر الفقیہ الزاہد کان من الاولیاء السالکین اصحاب المجاہدات، اور لوگ آپ کی ولایت اور جلالت پر متفق تھے۔ جو تقوی کی آپ نے بات کی تو حضرت مختوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقوی 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 وہ کہ تقوی شریعت، جو عام تقوی ہے وہ یہ تقوی ہے کہ سالک جو ہے وہ بدعت، کفر، گناہ سے پرہیز کرے، اور دوسرا تقوی ہوتا ہے وہ ہے تقوی طریقت کا، جو خاص تقوی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مباحات، یعنی جو چیز نہ نفع دے نہ نقصان، ان سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو حقیقت کا تقوی ہے، جو خاص الخاص کا تقوی ہے، وہ تقوی یہ ہے کہ حق تعالی کے ما سوا سے پرہیز کرے، اور یہی وہ تقوی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہی وہ تقوی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور حضرت صدر الدین راجن کتال قدس سرہ الاقدس اسی تقوی پر قائم تھے کہ جو آپ نے انٹرو میں اور درمیان میں حضرت مختوم رحمت اللہ علیہ کا بیان حضرت صدر الدین کے بارے میں فرمایا، اس کو حضرت شیخ محقق نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے۔ میں ان کلمات کو پڑھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخدوم جہانیاں بارہا بر زبان مبارک میراند کہ حق سبحانہ و تعالی مارا بخلق مشغول داشت، کہ حضرت مختوم جہانیاں اکثر یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو خلق کے ساتھ مشغول کیا ہے، وشیخ راجو بخود، اور شیخ راجو کو اپنے سے مشغول کر دیا ہے۔ اور آپ کی یہ کیفیت تھی کہ وَوَيْ پِوَسْتَ در عالم استغراق بودے، کہ آپ ہر وقت عالم استغراق میں ہوتے تھے، وَبَا خلق انبساط و اختلاط نہ کر دی، خلق کے ساتھ آپ کو نہیں تعلق تھا، کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آپ کا زہد تو بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب بچے تھے دودھ نہیں پیا، رمضان شریف تھا، لوگوں نے آ کے عرض کی کہ حضرت مخدوم جہانی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ دودھ نہیں پی رہے، تو آپ نے فرمایا یہ کتب ہے اور دن کو نہیں پیے گا، یہ افطاری کے بعد دودھ پیے گا۔ یہاں پر میں آپ کے جو طریقہ عبادت کا ہے اس میں ایک کرامت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک مسجد میں پہنچے، وہاں حافظ صاحب امامت انہوں نے شروع کی، آپ تکبیر تحریمہ کہنے ہی لگے کہ آپ نے کشف سے معلوم کیا کہ وہ امام صاحب تو کہیں اور گئے ہوئے ہیں خیالات میں، کہ یہ شعر پڑھا تن درون نماز و دل بیرون گشت تھا میزنی مہمانی، کہ تمہارا جسم تو ہے وہ تو نماز میں ہے لیکن دل تمہارا کہیں اور گیا ہوا ہے۔ این چنی حالت پریشانی را شرم نہ آید نماز می خانی، کہ اس حالت میں تم نماز پڑھتے ہو، اور آپ اس مدرسے میں تعلیم یافتہ تھے، اس خانقاہ میں تعلیم یافتہ تھے، اس خانقاہ کے فیض یافتہ اور معلم تھے جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ قلب المومن حرم اللہ، کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا حرم ہے، اور فحرام علی حرم اللہ، اللہ کے حرم پر تو یہ حرام ہے ان یلج فیہ غیر اللہ، کہ اس میں
غیر اللہ آئے یا خانہ جائے رخت بود یا خیال دوست، تو آپ نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اس امام صاحب کو آپ نے شرمندہ نہ کیا، شرمسار نہ کیا، بلکہ عذر سفر کا کیا، کیونکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب سے اب نماز نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اور آپ وضو کے بارے میں آپ کا جو وہ تھا اس میں یہ کہ فمن لم ينفصل فی طہارت عن الکونین، کہ جو وضو کے وقت کونین سے، لوگوں سے کٹتا نہیں ہے نا، تو لم یصل فی الصلاۃ، تو وہ نماز میں ملتا بھی نہیں ہے، کس سے؟ الی صاحب الکونین، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا وصل بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو شریعت، طریقت، حقیقت کا آپ تعلیم دیتے تھے نماز میں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو یہ ہے شریعت۔ اب اس کو خیالات بھی ہیں، لیکن اگر وہ دل سے لوگوں سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ طریقت ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جائے تو پھر یہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو جنید بھائی، یہ جو سہروردی حضرات تھے اچ کے، ان کا تعلق سلاطین سے بھی تھا، کیونکہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیمات میں تھا، لیکن اس تعلق کو آپ نے شریعت کو رائج کرنے کے لیے استعمال کیا، کہ جو اگر ہم تاریخ فیروز شاہی کا مطالعہ کریں تو جو اصلاحات فیروز شاہ نے کی، اس میں بدعتوں کو مٹانے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے، اور فرائض و واجبات کی پابندی، یہاں تک کہ بیت المال میں نامشروع اور حرام مال جو ہے وہ داخل انٹر نہیں ہو سکتا تھا، اور ناجائز جو ٹیکس تھے غریبوں پر وہ بھی آپ نے ختم کرا دیے، اگرچہ اس سے نقصان ہوا حکومت وقت کو۔ اور یہیں پر ایک جو آپ کی تعلیمات میں ہے بہت جو خوبصورت بات ہے، وہ آپ فرماتے تھے کہ دو معجزے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک موجود ہیں لیکن ہم ان سے مستفیض نہیں ہو رہے۔ ایک تو وہ کہ جو قرآن مجید ہے اصلی حالت میں موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے، اور دوسری بے شک ذات اقدس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں روضہ مطہرہ میں اس وقت وہ بھی حیات ہیں، لیکن ہم ان سے مستفیض نہیں ہو رہے۔